ابھی تمہیں فریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسز خان، کیونکہ تمہارے خان کا ابھی دل نہیں بھرا، اور جب تک میرا دل نہیں بھرے گا تم نہیں اٹھو گی۔ حارث خان پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ پلیز آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تھوڑی تو عزت رہنے دیں۔ بنا رخصتی کے آپ پوری رات مجھ سے اپنا حق وصول کرتے رہے ہیں، اب تو مجھے چھوڑ دیں۔ اگر اس کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو سب گھر والوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ حنا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے میں گویا ہوئی، اس میں قصور تو تمہارا بھی ہے، جسے دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ کہا تھا تمہارے باپ سے کہ شرافت سے رخصتی کر دے، مگر تمہارے باپ کو عزت راست نہیں آتی۔ مجھے حارث خان کو انکار کیا تھا، اس نے مجھے کون سا روک سکتا ہے حنا؟ تم اپنے گھر والوں کو سامنے کیا جواب دیتی ہو اور کیا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ حارث اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا نہیں چاہتا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری، تمہارے وجود پر صرف حارث کا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنونی سا ہو کر حنا کی سسکیاں دبا گیا تھا۔ حنا نے اسے روکنا چاہا تو حارث نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کر کے اسے بالکل بے بس کرتے ہوئے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ بالکل بے حال سی ہو چکی تھی، مگر اس شخص کے جنون اور شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ پوری رات اس نے 3 بار اس سے حق وصول کیا تھا، اور اب چوتھی بار بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سانس پھولنے لگا تھا، اور حنا کے آنسو رو رو کر خشک ہو چکے تھے۔ اب تو دن کی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی، کمرہ ہلکا سا روشن ہونے لگا کے بعد بھی، مگر اس نے اس نازک سی لڑکی کو بخشا تھا۔ اس کے بعد ہونٹوں کو آزادی ملی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس پر لحاف پھینک کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ حنا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ابھی تو اس سے بہت سی باتوں کا سامنا کرنا تھا۔ بیڈ کی چادر کو دیکھ کر اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر دفن ہو جائے۔ جو بیتی رات کی داستان اسے سنا رہی تھی کہ وہ سنگ دل شخص اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ حارث سے پہلی ملاقات یاد آئی جس پر بس وہ آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کی مہندی کے فنکشن پر گئی تھی۔ سب سہیلیاں اپنی اپنی گاڑیوں میں پہنچی تھیں، لیکن حنا کو اس کی دوست نے پک کیا تھا کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جنت نے بہت اصرار کر کے اسے بلایا تھا۔ شادی ہال کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی حنا حارث کی گاڑی کے پاس سے گزری تو حارث گاڑی میں ہی بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا آدھا کھلا دروازہ بند کیا، تبھی گاڑی کے پاس سے گزرتی حنا کا دوپٹہ اس کی گاڑی میں آ چکا تھا۔ حنا جیسے ہی آگے بڑھی اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس دوپٹہ پکڑا ہے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا تو اس کے نئے سوٹ کا فینسی دوپٹہ گاڑی میں پھنس چکا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی۔ حارث فون پر باتوں میں مصروف تھا۔ جب حنا نے کھڑکی بجائی حارث کی طرف دیکھا، وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ جی فرمائیے۔ حارث نے فون بند نہیں کیا تھا۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ میرا یہ جوڑا بالکل نیا ہے اور پورے 20,000 کا آیا تھا؟ حارث اس لڑکی کی بات سمجھ نہیں پایا۔ وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ حنا اس لاپرواہ انداز کو دیکھ کر تلملائی، مگر وہ کہنے لگی، اپنی اس فٹیچر گاڑی کا دروازہ کھولو، میرا دوپٹہ اس کے اندر ہے۔ یہ سن کر حارث نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، لیکن حنا کا دوپٹہ پھٹ چکا تھا۔ وہ یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ حنا کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے دوپٹے کو دیکھا جس کا خوبصورت کنارہ پھٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ حنا جو ابھی تک فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھا، جیسے پہلی بار غور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ حارث نے آبرو چڑھاتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے کوئی خاص فرق ہی نہ پڑا ہو۔ حنا نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سخت لہجے میں بولی،
میرا دوپٹہ پھٹ گیا اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اتنے آرام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ حارث نے ایک نظر اس کے دوپٹے پر ڈالی جو واقعی بری طرح سے پھٹ چکا تھا، پھر کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، تو دوپٹہ ہی تو ہے، نیا لے لینا۔ ویسے بھی تم کہہ رہی تھی کہ 20,000 کا تھا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری پسند کا ایک اور نیا جوڑا آ جائے گا۔ حنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واہ کیا بات ہے، اس نے غصے سے کہا، میرا نقصان کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں، نیا لے لو۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو شاید یہ کچھ نہیں، مگر میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حارث نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپی نمی نوٹ کی۔ وہ واقعی کسی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ورنہ اس بات کو یوں دل پر نہ لیتی۔ اچھا اب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کرتے ہوئے ہاتھ جیب میں ڈال کر آرام سے کھڑا ہو گیا۔ چلو بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ حنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آئندہ خیال رکھیے گا کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ حارث نے سر جھکایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، ویسے ایک آئیڈیا ہے، اگر تمہیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے تو میں تمہیں نیا دوپٹہ دلوا دیتا ہوں۔ تنزیہ ہنسی، افسوس نہیں، غصہ ہے، اور نہیں چاہیے آپ کی دی ہوئی چیز، یہ تو حد ہے، مدد کی پیشکش بھی کرو اور لڑکی انکار بھی کرے۔ حارث نے آنکھیں سکوڑیں، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مجبور کروں گا؟ نہیں بھئی، میں زبردستی نہیں کرتا، مگر ایک مشورہ دوں؟ نہیں چاہیے، پھر بھی دوں گا، حارث نے شرارتی انداز میں کہا۔ کبھی کبھار نقصان برداشت کرنا سیکھو، ہر چیز پر اتنی شدت سے رد عمل دینا ضروری نہیں ہے۔ حنا نے دانت پیسے، اور آپ کو کسی کے نقصان پر ہمدردی رکھنا سیکھنا چاہیے۔ حارث بھلکے سے ہنسا، اچھا سیکھ لوں گا، لیکن اس وقت تمہیں کسی طریقے سے خوش کرنا ضروری ہے۔ 1 منٹ رکو۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف گیا اور کچھ تلاش کرنے لگا۔ حنا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حارث نے ایک نفیس بلیک کلر کا دوپٹہ نکالا۔ یہ میری بہن نے کچھ دن پہلے میرے پاس رکھوایا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے کسی وقت دے دوں، لگتا ہے یہ کسی ضرورت مند کے لیے ہے، لے لو۔ اس نے دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا۔ حنا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوپٹے کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حارث نے کندھے اچکائے، تو پھر اپنا دوپٹہ سنبھالو اور غصے میں اندر جاؤ، ویسے بھی تمہاری دوست کو انتظار ہوگا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور آرام سے بولا، لیکن ایک بات ضرور بتانا، غصہ زیادہ تھا یا دوپٹہ زیادہ قیمتی؟ حنا نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حارث کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دلچسپ لڑکی ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے دوست کو دوبارہ کال کی۔ ہاں علی، آ گیا ہوں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر، مگر یہاں لائن میں بہت سے ہال ہیں، جانا کس میں ہے؟ حارث سب ہال کے نام اسے بتانے لگا، جب ایک ہال سے کھنکھناتی ہنسی کی آواز آئی۔ سامنے وہی لڑکی باقی لڑکیوں کے ہمراہ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ حارث نے ہال کا نام پڑھا، اسے اسی ہال میں جانا تھا، مگر بارات ابھی بھی نہیں پہنچی تھی اور اسے اپنے دوست کی بارات کے ساتھ ہی ہال کے اندر داخل ہونا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے حنا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور سب سے بڑی بات، بہت مزے کی باتیں کرتی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ایک لڑکی کہنے لگی، ارے حنا، یہ دوپٹہ کیسے پھٹ گیا؟ حنا نے منہ بنایا اور کہنے لگی، بس ایک پاگل کی گاڑی میں اٹک گیا تھا، یہ ایک تو میرا دوپٹہ پھاڑ دیا، اوپر سے کہنے لگا یہ تو بڑی بات نہیں، نیا لے لینا، کمینہ۔ حنا کی بات پر وہ سنگے دل مسکرا رہا تھا، مگر حنا کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ اسی وقت دولہے اور باراتیوں کی گاڑیاں ہال کے سامنے کھڑی ہونی شروع ہو گئیں۔ حارث بھی اپنے دوست کی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ علی گاڑی سے نیچے اترتے ہی حارث کے گلے لگا۔
پھر اپنی ہمراہی میں حارث کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ہنا پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی تاکہ بارات میں آنے والوں کے گلے میں پہنا سکے، لیکن جب نظر حارث پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مس ہنا، میں بھی بارات کے ساتھ ہی آیا ہوں، آپ مجھے ہار نہیں پہنائیں گی؟ دیکھیے، لڑائی اپنی جگہ مگر رشتے کی پاسداری اپنی جگہ۔ ہنا نے وہ گلاب کے پھولوں کا ہار اس کی طرف بڑھا دیا اور خود وہاں سے اندر چلی گئی، لیکن حارث کی نظریں اب ہنا پر ہی ٹک گئی تھیں۔ بارات کے ہال میں داخل ہوتے ہی حارث کی نظریں خود بخود ہنا پر پڑ گئیں، جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس کے کہے حارث کے کانوں میں رس کھولنے لگے۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے انداز اور معصومیت کو دیکھتا رہا، مگر ہنا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی مگن رہی۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ حارث بھی علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہنا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حارث دولہے کا قریبی دوست ہے، اس کے تیور ہی چڑھ گئے۔ چلو جناب، دولہے کو دودھ پلانے کی رسم پوری کرنی ہے، کسی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ ہنا نے حارث کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ رسم زیادہ مہنگی نہ ہو جائے؟ حارث نے شرارت سے کہا۔ اتنے امیر بنتے ہو، ہزاروں کی گاڑی میں بیٹھتے ہو، اور ایک دودھ کے گلاس کے پیسے دینے میں مسئلہ ہے؟ ہنا نے جل کر جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں محترمہ۔ 1,00,000۔ یہ سن کر حارث کہنے لگا، اوہ اتنے پیسے؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، آج کل یہی ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ علی کہنے لگا، یہ بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کریں۔ ہنا کہنے لگی، 99,999 روپیز اونلی، اسی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یہ سن کر حارث ہنسا، بس مجھے لگا تمہیں چیزوں کی قیمت زیادہ عزیز ہوتی ہے، سوچ رہا تھا کہ کہیں دودھ کا حساب بھی نہ مانگ لوں۔ سب کہکہے لگا کر ہنس پڑے، جبکہ ہنا نے چڑھ کر دودھ کا گلاس آگے بڑھایا۔ لیجیے، زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ اس سے پہلے کہ دودھ کا گلاس حارث نے پکڑ لیا، حارث نے گلاس پکڑا مگر ایک لمحے کو رکا اور شرارتی نظروں سے ہنا کو دیکھا۔ یہ دودھ کہیں زہر آلود تو نہیں؟ مجھے لگتا ہے تمہیں میرا زندہ رہنا پسند نہیں۔ ہنا نے آنکھیں گھمائیں، کتنی فضول باتیں کرتے ہو، یہ گلاس دولہا بھائی کے لیے ہے۔ حارث کہنے لگا، پہلے میں خود پی کر دیکھوں گا، پھر ہی اپنے دوست کو دوں گا۔ حارث نے گلاس لبوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ دودھ پینے لگا۔ جب گلاس آدھا ہوا تو اس نے ایک ادا سے رک کر کہا، لو پی لو علی۔ جیسے ہی علی نے دودھ پیا، حارث ہنا سے کہنے لگا، اب اس کا بل 1 روپیہ 1,00,000 ہے۔ ہنا نے فوراً کہا، جیسے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہو۔ 1,00,000؟ حارث نے آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ تو سیدھا ڈاکہ ہے۔ ہاں تو یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے۔ ہنا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ 1,00,000 علی نے ہی دیا تھا۔ جیسے سب لڑکیاں آپس میں بانٹنے لگیں، مگر حارث نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر ہنا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو دوپٹے کا حساب ختم۔ اس نے آنکھ ماری اور ہنا کا لال سرخ ہو گیا چہرہ۔ ویسے اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تو اپنی گاڑی کا دروازہ بند رکھنا سیکھ لو تاکہ کسی کا دوپٹہ پھنسے ہی نہ۔ ہنا نے غصے میں کہا، اور اگر تم اپنا دوپٹہ سنبھالنا سیکھ لو تو شاید کسی کا دل بھی اس میں نہ پھنسے۔ حارث نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر ہنا نے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ جا چکا تھا۔ جب ہنا نے پیسے گنے تو حیران رہ گئی۔ وہ 5,000 سے زیادہ تھے۔ وہ حارث کے پیچھے لپکی تھی، مگر اب وہ ہال میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ہنا اپنے گھر چلی گئی، مگر چند روز بعد وہ جنت کے گھر گئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ علی بھائی سے کہنا کہ وہ اپنے دوست حارث کو یہ پیسے واپس کر دیں، ہنا نے تقریباً بے تاثر لہجے میں کہا۔ جنت نے حیرت سے پیسوں کو دیکھا، پھر پیسوں کے بارے میں ہنا سے پوچھنے لگی۔ ہنا نے اسے ساری بات بتا دی، پھر کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ علی بھائی کا دوست مجھے کنگال یا غریب سمجھتا ہے جو مجھے اتنے پیسے دے کر چلا گیا، خود کو بہت دیالو اور امیر سمجھتا ہے۔ جنت نے پیسے پکڑتے ہوئے ہنا کی باتوں پر غور کیا، پھر مسکرا کر کہا، کیوں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ حارث اتنے امیر ہیں؟ وہ علی کے دوست ہیں لیکن خود کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتے۔
ہاں، اچھے خاصے بزنس مین ہیں۔ ہینا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تو وہ ایک بے تکا اور مغرور شخص لگتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی جب وہ بات کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ پیسہ آ جائے تو لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایٹیٹیوڈ تو آ ہی جاتا ہے۔ جنت نے ہینا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہینا نے اس کی بات نظر انداز کی اور کہا، پھر بھی تم یہ پیسے اسے واپس کر دینا، ورنہ وہ کہیں گے کہ میں ان پیسوں کی بھوکی تھی۔ دوسری طرف حارث کو جب اس کی ساری رقم علی کے ہاتھ سے ملی تو وہ حیران ہوا تھا۔ علی کہنے لگا، ایک دوپٹے کی قیمت اتنی تو نہیں ہوتی حارث خان۔ حارث خان نے مسکراتے ہوئے نظریں چرائیں تھیں۔ تم یہ پیسے میری ہنا کو واپس کر دو اور کہو کہ حساب کتاب کرنا ہے تو براہ راست مجھ سے کرے، میرا فون نمبر بھی دینا۔ اس نے فوراً یہ بات کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہنا جتنی مغرور اور خوددار ہے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں ایک الگ مزہ آئے گا۔ علی کہنے لگا، مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس لڑکی میں دلچسپی لے رہے ہو؟ علی نے جانچتی نظروں میں اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں، ہو سکتا ہے، بہرحال تم یہ پیسے اسے واپس دے دینا اور میرا نمبر بھی۔ علی نے وہ پیسے اور حارث کا نمبر جنت کو دے دیا۔ جب یہ بات ہینا کو پتہ چلی تو ہینا کہنے لگی، میری طرف سے وہ شخص بھاڑ میں جائے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جنت کہنے لگی، اور ان پیسوں کا میں کیا کروں؟ ہینا کہنے لگی، تم رکھ لو۔ جب تو 3 دن انتظار کرنے کے باوجود بھی ہینا کا فون حارث کو نہیں آیا تو اس نے جنت سے ہینا کا نمبر لے کر اسے کال کی۔ فوراً سے کال اٹھائی گئی تھی۔ بڑی بے نیازی سے بولی، جی کون؟ ہینا نے اپنی ہی ترنگ میں کہا تھا، وہ میں آپ کا مرکوز۔ حارث نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، واٹ؟ آپ ہیں کون؟ وہ آپ کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا میری کھٹارا فرنیچر گاڑی میں آ کر۔ یاد آیا مس ہینا؟ یاد آیا مس دلربا؟ حارث کی بات پر وہ چڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر چکی ہوں، اب میرا آپ کا سارا حساب کتاب چکتا ہو چکا ہے۔ ہینا نے تنگ آ کر جواب دیا، ایسے کیسے حساب چکتا ہو گیا؟ ابھی حساب ہوا کہاں ہے؟ دیکھیں، آپ براہ راست میرے ساتھ بات کریں، یہ لکا چھپی مجھے پسند نہیں مس دلربا۔ حارث مسکراتے ہوئے گویا ہوا جیسے وہ ہینا کی توجہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ دیکھیے مسٹر ABC، جو بھی ہیں آپ، میرا نام ہینا ہے، دلربا نہیں۔ اور دوسری بات، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے۔ ہینا نے تلخ لہجے میں کہا، پہلی بات مس دلربا کہ میرا نام مسٹر ABC نہیں، حارث خان ہے، اور دوسری بات، مجھے آپ کو دلربا کہنا اچھا لگتا ہے۔ تیسری بات، میں آپ کا احسان کیوں لوں؟ میں کوئی کنگال تھوڑی ہوں کہ ایک دوپٹے کی قیمت نہ دے سکوں۔ میں ادھار نہیں رکھتا، اس لیے جب تک آپ مجھ سے اپنے دوپٹے کے پیسے نہیں لیں گی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ حارث کی ٹھٹائی پر وہ تل ملا سی گئی تھی۔ عجیب انسان ہیں آپ، میں نے آپ سے کہہ تو دیا تھا کہ نہیں چاہیے پیسے۔ نہیں، لیکن میں تو دوں گا، میں کیوں ادھار رکھوں؟ وہ بضد ہوا۔ اچھا ایسا کریں، اس نمبر پر میرا جائز کیش اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں بس 2000 ڈال دیں۔ ہینا نے جان چھڑانی چاہی، ارے ایسے کیسے 2000 ڈال دوں؟ آپ کا اتنا قیمتی جوڑا تھا پورے 20,000 کا، پھر اس کا اتنا قیمتی دوپٹہ جو بیچارہ میری گاڑی میں آ کر پھٹ گیا، جرمانہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے حساب کتاب ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں، میل ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں۔ مس دلربا جی، شیرٹن ہوٹل کا ریسٹورانٹ کیسا رہے گا؟ وہاں مل لیتے ہیں۔ حارث نے لاہور کے سب سے مہنگے ہوٹل کا نام لیا تھا۔ ہینا کی تو یہ نام سن کر ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھو مسٹر، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، تم جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لڑکیوں سے فری ہونے کا یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے۔ ہینا نے غصے بھرے لہجے میں اسے کہا، تو پھر مس دلربا نیا طریقہ کون سا ہے؟ بتائیے نا پلیز۔ حارث کو اس سے بات کر کے کافی اچھا لگ رہا تھا، وہ عام لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف سی تھی۔ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، میں اس قسم کی لڑکی نہیں۔ آئندہ اگر آپ نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دوں گی، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر ہینا نے فون بند کر دیا۔ حارث فون بند ہوتے ہی ہنسنے لگا تھا، تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، کبھی بھی تم مجھے بلاک لسٹ میں نہیں ڈال سکتی۔ سب سے پہلے حارث نے علی سے بات کی تھی کہ وہ ہینا کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ جنت اور علی دونوں ہی چائے پی رہے تھے۔ یہ سنتے ہی جنت
کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی حارث بھائی وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی تو یہ ہوا کہ آپ کی اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے، اور دوسرا اس کے والد کچھ مذہبی قسم کے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول نہیں دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ حنا آپ کے گھر میں ایڈجسٹ کر پائے گی، اور شاید اس کے والد کبھی بھی آپ کا رشتہ منظور نہ کریں۔ حارث نے کنکھیوں سے جنت کو دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، میرا رشتہ کون انکار کر سکتا ہے؟ کراچی کے ٹاپ بزنس مین میں میرا شمار ہوتا ہے، اور دکھنے میں بھی اچھا خاصا گڈ لکنگ نوجوان ہوں۔ جس لڑکی کے گھر رشتہ بھیجوں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گی۔ یہ تو آپ کی مس حنا ایسی کون سی انوکھی لڑکی ہے جس کے گھر میں رشتہ بھیجوں اور انکار ہو جائے؟ حارث کو خود پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی برائی نہیں کر رہی، لیکن آپ کی کلاس میں آپ جہاں بھی اپنا رشتہ بھیجیں گے بے شک منظور ہو جائے گا، لیکن بات حنا کے گھرانے کی ہے۔ وہ لوگ دین کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی حافظ قرآن اور عالم دین سے ہوئی ہے۔ وہ میری شادی پر بھی برقع پہن کر ارم کے گھر گئی تھی، اور ارم کے کہنے پر ہی اس نے برقع اتار کر اس کے گھر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ جیسے باقی دوستیں آ رہی ہیں ویسے ہی تم بھی آؤ گی۔ یہاں تمہارا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں ہے، پلیز میری شادی پر پردہ مت کرنا۔ بڑی مشکل سے اس نے میری بات مانی تھی، اس لیے اس کے والد ایسے ہی نوجوان کو حنا کے لیے بھی پسند کریں گے جو کچھ دینی قسم کا ہو۔ حارث نے خالی کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ حارث کے لیے شاید یہ کوئی ایک ایڈونچر تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس نے جب اپنے گھر والوں سے حنا کے بارے میں بات کی تو سب سے پہلے اختلاف اس کے والد نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو کر تم ایک عام سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا کچھ میں نے تم پر خرچ نہیں کیا، تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، امریکہ لندن کی ڈگری تمہیں دلوائی، اور اب جا کر جب میں اپنی ساکھ اچھی خاصی بنا چکا ہوں کہ لوگ مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے متمنی ہیں، تو تم ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں بہو وہ لے کر آؤں گا جو بزنس مین کی بیٹی ہو اور ہمارے سٹیٹس کی ہو۔ دوسرا اعتراض اس کی والدہ کو ہوا کہ وہ کسی بھی عام سی لڑکی کو اپنی بہو کسی قیمت پر نہیں بنائیں گی جو ان کے ساتھ ان کے سرکل میں موو نہ کر سکے۔ لیکن حارث بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ وہ کہنے لگا شادی اسی لڑکی سے کروں گا اور ہر قیمت پر کروں گا۔ اس کے والد نے کہا میں اور تمہاری ماں کبھی بھی رشتہ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حارث نے جب یہ بات علی سے کی تو وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی جانتا تھا تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، اس لیے اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ حارث کہنے لگا میں نے تم سے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ تم مجھے بھول جانے کا مشورہ دو۔ دیکھو حنا کے گھر والوں کو ایک نیک لڑکا پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں کرائے کے ماں باپ لے لیتا ہوں، ایک چھوٹا سا گھر لے لیتا ہوں، اور پھر رشتہ تم کراؤ گے۔ علی تو یہ سن کر ہی اچھل کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا حارث تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، دوست ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ دیکھو تم انکار نہیں کرو گے، مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ علی کہنے لگا جھوٹ بول کر اسے کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ جھوٹ کبھی چھپا تو نہیں رہے گا، جب سچ سامنے آئے گا تب کیا کرو گے؟ حارث کہنے لگا تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تم میری مدد کرو۔ علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، لیکن جنت مزید پریشان ہو گئی تھی۔ حارث نے ایک عام سے علاقے میں اپنا گھر خریدا اور پھر پیسے دے کر اپنے ماں باپ بھی خرید لیے۔ اب اس نے علی سے کہا کہ اس کا ذکر حنا کے والد کے سامنے کرے۔ جنت اور علی حنا کے گھر ملنے کے لیے گئے تھے۔ چائے کا اچھا خاصا اہتمام حنا نے کیا تھا اور اس کے والد بھی علی کو ڈرائنگ روم میں لے کر الگ سے بیٹھ گئے۔ البتہ جنت حنا کے کمرے میں تھی۔ جنت کافی نروس سی لگ رہی تھی۔ حنا کی وہی باتیں تھیں کہ سہیلی کا قصہ، اس کے سہیلی کا قصہ، کبھی اپنے خاندان کے قصے۔ البتہ موقع دیکھ کر علی نے ارشد صاحب سے بات کی کہ اس کا ایک دوست ہے، اچھا شریف ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، گھر والے بھی دیندار ہیں اور حنا اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے علی کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ارشد صاحب نے پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر حامی بھر لی۔
علی نے یہ خبر جب حارث کو بتائی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ جس دن حنا کے لیے رشتہ بھیجنا تھا، اپنی کرائی کے والدین کو بہت صاف ستھرے کپڑے پہنا کر بھیجا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑائی تھی، خاتون بھی برقعے میں گئی تھیں۔ انہوں نے حارث کی بہت تعریف کی۔ اگلے روز حنا کے والدین حارث کو دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ شلوار قمیص پہنے، سر پر ٹوپی رکھے، ہلکی ہلکی شیو بڑھائے بیٹھا تھا۔ پہلی نظر میں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی شریف قسم کا لڑکا ہے۔ بہرحال اس نے جس کام کا بتایا تھا وہ اس کے دوست کا آفس تھا، اس لیے دوست نے بھی اس کی بڑی تعریف کی تھی۔ بہرحال رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اس دن تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ سوچ تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں کہ جب سچائی سامنے آئے گی تو کیا ہوگا۔ وہ یوں خوش تھا کہ بس جلد از جلد حنا کو پا لے گا۔ لیکن جب اس کے نقلی والدین نے شادی کی بات کی تو حنا کے والد نے کہا ابھی نہیں، وہ 1 سال تک شادی نہیں کریں گے، 1 سال تک اس رشتے کو پرکھیں گے۔ یہ سن کر حارث کی خریدی ہوئی والدہ نے کہا ایسا کریں، آپ نکاح کر دیں، کیونکہ میں بیمار رہتی ہوں۔ اگر آپ نے رخصتی اپنی مرضی سے کرنی ہے تو میں کم از کم اپنے بیٹے کا نکاح تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھی ٹپکایا تھا۔ پھر والد نے بھی کہا میری بیوی کو کینسر کا عارضہ ہے، اس کی یہی خواہش ہے کہ بیٹے کی شادی جلد از جلد دیکھ لیں۔ اس لیے ارشد صاحب کچھ اس بات کی روح میں آ چکے تھے۔ انہوں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے جمعے ان کا نکاح حنا سے ہو چکا تھا اور وہ اتنا خوش تھا جیسے اس نے سارے جہان کو تسخیر کر لیا ہو۔ لیکن علی بہت پریشان تھا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ سچائی سامنے آنے پر پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی۔ حنا نے ابھی تک حارث کو دیکھا نہیں تھا، اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ شروع سے اسے یہی پتہ تھا کہ شادی وہیں ہوگی جہاں اس کے ابا چاہیں گے، اس لیے نکاح ہو چکا تھا۔ حارث کا دل اب مچلنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ حنا سے فون پر لمبی لمبی باتیں کیا کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، نہ ہی دل کو چین تھا۔ اس نے دوبارہ سے حنا کو اسی نمبر سے فون کیا جس سے پہلے بات کی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حنا کو شاید وہ نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے اسی لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ جی کون بول رہا ہے؟ 2-4 بار ہیلو پر جب اسے سامنے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے بیزاری سے کہا میں بول رہا ہوں، جو آپ کا سب کچھ ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی تھی۔ میں سمجھی نہیں، کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا آپ کا سب کچھ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہے جس کا نام اور ذکر آج کل آپ کے دل کو دھڑکا رہا ہے؟ یہ سن کر حنا کچھ مستبد سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا تو کوئی بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس کا نام اور ذکر حنا کا دل دھڑکا دے۔ نہ تو اس نے حارث کو دیکھا اور نہ ہی شادی کے حوالے سے اس کے دل میں ایسی کوئی خواہشات تھیں۔ وہ کچھ لاؤبالی قسم کا مزاج رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی دیکھیے، لڑکیوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارے طریقے بڑے پرانے ہیں، آئندہ مجھے فون پر بات مت کیجیے گا۔ حارث کہنے لگا میں حارث بات کر رہا ہوں، آپ کا منکوہا۔ یہ سن کر حنا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ پہلی بار دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے فون بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نمبر سے پہلے اس کی بات حارث سے ہو چکی ہے، کیونکہ اس بات کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے۔ اسے لگا شاید پہلی بار اس نمبر سے کال آئی ہے۔ پہلی بار وہ جھجکی تھی۔ کہنے لگی آپ؟ کہنے لگی ہاں جی ہاں میں۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو فون کر لیا؟ بس ایسے ہی کچھ دیر بات کرنا چاہتا تھا، اور میرے خیال سے ہمارے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ میری منگیتر نہیں ہیں، میری منکوہا ہیں۔ ہمارا ایک بہت مضبوط رشتہ ہے نکاح کا، اور وہ رشتہ مجھے اتنی اجازت تو دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی آواز سن سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ پہلی بار حنا کے ہاتھوں میں پسینہ آیا۔ پہلی بار اسے کچھ ہوا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ بند کیا۔ وہ کہنے لگی آپ کو ابا نے بتایا نہیں؟ بڑی دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا۔ حارث کہنے لگا کیا نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی میرے ابا ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ حارث کہنے لگا انہیں بتائے گا کون؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ کیا آپ بتائیں گی؟ حنا یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ ایک تو آپ کے والد نے 1 سال کا کہہ کر مجھے کھڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اور اس پر اب آپ بھی مجھ پر ایسی پابندی لگائیں گی تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا رشتہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے، اس رشتے کے بہت تقاضے ہوتے ہیں، اور میں تو صرف آپ کی آواز سننا اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ انکار مت کیجیے گا۔ حنا نے پہلے تو فون بند کر دیا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر
زور زور سے دھڑکنے والے دل کو کچھ اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اب اس نمبر سے اکثر فون آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ انکار کرتی تو کبھی کبھی کچھ دیر بعد بھی کر لیتی تھی، لیکن پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ اسے حارث کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ پھر یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شوہر ہے اور حارث اس سے اب تک شرافت کے دائرے میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں یہ ہوا تھا کہ حنا کے دل میں حارث کی محبت بڑھ چکی تھی۔ ایک بار حارث نے کہا تھا کہ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا اور دیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ ابا نے دیکھا ہے نا؟ وہ کہنے لگا اگر میں آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگا تو کیا کریں گی آپ؟ وہ کہنے لگی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد اور بھائی جس سے بھی ہمارا رشتہ طے کریں گے ہم اسے پسند کر لیں گے، اور پھر آپ نے خود تو کہا تھا نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ حارث کہنے لگا اگر میں دیکھنے میں موٹا، کالا، بھدا، نین نقش کا مالک ہوا تو؟ اس پر حنا ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر میرے والد کو میرے لیے ایسا ہی شخص اچھا لگا تو یقیناً آپ میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی۔ وہ حنا کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ آج تک اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اپنی کوئی بھی چوائس نہ رکھتی ہو۔ وہ کہنے لگا کیا اب بھی آپ کا دل نہیں چاہتا؟ میں پچھلے 3 مہینے سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کیا ایک بار بھی دل نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھیں؟ اس بات پر وہ نروس ہوئی تھی۔ ہاں یہ خواہشیں اس کے دل میں آنے لگی تھیں کہ ایک بار حارث کو دیکھے کہ وہ کیسا ہے۔ میں تو ایسا نہیں سوچتی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر تصویر بھیج سکتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ حارث نے اپنی تصویریں کو کچھ ایڈٹ کر کے بھیجا تھا جس میں داڑھی تھی اور رنگت کچھ سانولی سی تھی، نین نقش بھی تھوڑے بدل دیے تھے۔ یہ اکثر مختلف تصویریں ہن تک پہنچی تھیں، لیکن اسے برا نہیں لگا کیونکہ بڑے دھیمے لہجے میں وہ بات کرتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ پھر پوچھنے لگا میں آپ کو کیسا لگا؟ بتائیے نا پلیز حنا۔ حنا کو شرم آ رہی تھی اپنے منہ سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اچھے لگتے ہیں۔ بس اس نے ایک ہارٹ کی تصویر بنا کر اسے بھیج دی اور حارث اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت شکریہ، میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں آپ کو اچھا لگوں گا یا نہیں۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ حارث جب بھی ارشد صاحب سے ملتا تو نقلی داڑھی لگا لیتا، سر پر سفید ٹوپی، شلوار قمیض، ٹخنوں سے اونچی شلوار، ہاتھ میں پکڑی تسبیح۔ ہاں یہ ہوا تھا کہ نمازیں پڑھ لیتا تھا لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن باقی سب جھوٹ کا لبادہ تھا۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب سب سامنے آئے گا تو حنا پر کیا بیتے گی یا اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات وہ مطمئن تھا کہ حنا اس سے محبت کرنے لگی ہے، اس لیے اگر اس کے باپ کو تھوڑا بہت گلہ شکوہ ہوا بھی تو حنا اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ حنا اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اپنے باپ کی خاطر وہ حارث کو ٹکا سا جواب دے گی۔ حارث کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور اسے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ایک بار بہت بڑے ریسٹورانٹ میں جانا تھا۔ اس کے کاروبار کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ وہاں پر خواتین بھی پینٹ کوٹ پہن کر آتی تھیں اور اسے بڑے بے تکلف انداز سے ملنا پڑتا تھا، اور اس بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ وہاں پر آنے والی خواتین کے لباس کچھ بے باک سے تھے کیونکہ وہ کلائنٹ بیرون ملک سے آئے تھے، اس لیے شارٹس اسکرٹس پہن کر رکھی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب آئیں حارث کو کھڑے ہو کر ان سے ملنا پڑا اور ان لڑکیوں نے بڑے بے باک انداز میں اس کے رخسار پر کس بھی کی۔ یہ سب ایک عام سی بات تھی۔ ان کی کمر کو اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے حارث نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میٹنگ کرتا رہا لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر اس پر جمی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے وہ میٹنگ اہم تھی۔ اس کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ ہر بار کی طرح یہ میٹنگ بھی کامیاب رہی تھی، لیکن جیسے ہی میٹنگ کرنے کے بعد وہ پلٹا تو کچھ فاصلے پر اسے حنا کے والد نظر آئے جو غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو بری طرح سے گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ اسے پہچان چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہنے لگے جھوٹے دھوکے باز انسان۔ یہ کہہ کر ایک زوردار تھپڑ انہوں نے حارث کے منہ پر مارا۔ حارث کے والد کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کیونکہ سب کے سامنے ان کے بیٹے کی عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی۔ حیران وہ یوں تھے کہ حارث بھی چپ تھا، نظریں یوں جھکا رہا تھا جیسے قصوروار ہو۔ بہرحال اس کے والد نے حنا کے والد کا گریبان پکڑ کر کہا آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ لیکن وہ بھی غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگا میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں۔ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے، اس نے مجھے دینداری کا دھوکہ دیا، اللہ کے نام کا دھوکہ دیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بپھرے ہوئے تھے۔ حارث کے والد حیرت سے کبھی حارث کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ارشد صاحب کو۔ بہت سے گارڈز وہاں پر آ گئے تھے اس لیے ارشد صاحب کو باہر نکال دیا گیا، لیکن وہ چلا رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے
مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے، حارث کے والد کہنے لگے، یہ کون ہے؟ وہ سب کے سامنے تمہاری اتنی بے عزتی کر رہا تھا، یہاں تک کہ تمہیں تھپڑ مار دیا اور تم کچھ بولے بھی نہیں۔ کون سا دھوکہ دیا تم نے اس شخص کو؟ حارث کہنے لگا، میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ضدی تھے، کہتے تھے کہ کسی امیر باپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، اس لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، ایک غریب لڑکا بننا پڑا جہاں انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ سن کر دوسرا تھپڑ حارث کے منہ پر اس کے والد نے مارا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک غریب مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ وہ کہنے لگا، شادی مجھے اسی سے کرنی تھی جو مجھے پسند ہے، نہ تو آپ مجھے روک سکتے اور نہ اس کا باپ، اور وہ میں کر چکا ہوں۔ اب جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لیں، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر لیں، لیکن چند دنوں میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لے آؤں گا۔ وہ بھی بے حد غصے میں تھا، اس ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ دوسری جانب ارشد صاحب بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی حارث کو برا بھلا کہنے لگے۔ پہلی بار انہوں نے غصے میں گالی بکی تھی۔ حارث کو برا بھلا کہنے سن کر حنا کے کان کھڑے ہوئے، وہ بھی کمرے سے باہر نہ آ گئی۔ اس کی والدہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ کمینہ ہے، وہ بغیرت انسان ہے، دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اس نے۔ وہ کوئی نیک پارسا نوجوان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ دین تو ان کے پاس سے ان کو چھو کر بھی نہیں گیا، غیر لڑکیوں کے گلے مل رہا تھا، ان کے ساتھ بے حیائی کر رہا تھا، کمینہ انسان۔ آج یہ شخص میرے ہاتھوں سے مر جاتا اگر وہ گارڈ بیچ میں نہ آ جاتے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی اس کمینے کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ حنا نے اپنے باپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حارث اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ آخر کون تھا یہ نوجوان جو دینداری کا لباس اوڑھ کر اس سے نکاح کر چکا تھا، روز اس سے فون پر باتیں کرتا تھا اور یہی دکھاتا تھا جیسے وہ نیک انسان ہے، لیکن وہ کوئی اور تھا، کسی بزنس مین کا بیٹا۔ میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ اس کے ذہن سے حارث سے ہونے والی پہلی ملاقات بالکل محو ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے والد کے منہ سے یہ سنا کہ وہ ہر صورت حنا کے اس لڑکے سے آزاد کروائیں گے، اسے طلاق دلوائیں گے، کبھی بھی اس کی رخصتی اس حارث سے نہیں کروائیں گے، تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب تو وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ایک ایک بات کانوں میں گونجنے لگی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ اسے وہ شخص کیوں دے رہا تھا؟ آخر کیوں دیا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، تبھی اس کے فون پر حارث کا نمبر جگمگانے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا، فون اٹھایا اور کہنے لگا، حنا۔ ابھی یہیں تک اس نے کہا تھا کہ جب حنا نے کہا، اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، اچھا نہیں کیا آپ نے، دھوکہ دیا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کی گاڑی میں پہلی بار تمہارا دوپٹہ اٹک کر پھٹ گیا تھا۔ میں بزنس مین کا بیٹا ہوں نا، میرا اتنا بڑا قصور نہیں ہے حنا، ابھی بھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میرا ساتھ دو۔ اس کا چہرہ اب حنا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اتنے بڑے جھوٹے انسان ہو تم نے مجھے پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی اور وہ تم سے طلاق دلوا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حارث کو غصہ تو بہت زیادہ آیا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں پانے کے لیے میں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے ڈرامے کیے؟ اس لیے نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم میری بیوی ہو اور مرتے دم تک میری بیوی ہی رہو گی، میں تمہیں کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا۔ حنا نے کہا، میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی، مجھے کوئی بھی اچھی امید مت رکھیے گا۔ وہ بار بار حنا کو پکارتا رہ گیا، لیکن وہ فون بند کر کے موبائل کو آف کر چکی تھی، بلکہ اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکی تھی۔ ہوش حارث کے اس وقت اڑے جب اس کے گھر پر خلا کا نوٹس آیا۔ ایک طرف نوٹس دیکھ کر پریشان تھا تو دوسری طرف اپنے ماں باپ کی روز کی بحث سن کر وہ کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ وہ وکیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، کیا اس صورت میں بھی عدالت طلاق دلوا سکتی ہے؟ وکیل نے کہا، جی ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ایسا ممکن ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، خلا کسی صورت میں نہیں ہو سکتی؟ وکیل نے کہا، ایسا ممکن ہے، اگر تمہاری بیوی امید سے ہو جائے تو یہ بات ڈیلیوری تک رک سکتی ہے، وہ بھی میں کوشش کروں گا، اور میرے خیال سے جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو طلاق بہت سوچ سمجھ کر ہی لیتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ پہلی پیشی ایک ہفتے کے بعد تھی۔ حارث کو جو بھی کرنا تھا اسی ایک ہفتے کے اندر اندر کرنا تھا۔ پہلے اس نے شرافت سے بات کی، ارشد صاحب کے گھر آیا، لیکن انہوں نے دھکے مار کر اسے نکال دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری نیت غلط نہیں تھی، میں اسے بہت چاہتا ہوں، میں اسے پوری عزت ضرور کروں گا، آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں گا۔ لیکن ارشد صاحب کو تو جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دوں گا، اس کا گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں گا، لیکن تمہارے ساتھ
رخصت کبھی نہیں کروں گا۔ حارث کے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں داخل ہوا جب سب سو رہے تھے۔ دھیرے سے وہ ڈھونڈتا ہوا حنا کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور پھر اپنی شرٹ اتار کر بڑے غصے سے ایک طرف پھینکی تھی۔ اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ خلا سے بچنے کا بس ایک واحد طریقہ تھا کہ اس کے پاس رات بتائے۔ اس کے لیے 1 منٹ لگایا تھا۔ اس نے اور حنا کو اپنے ساتھ پایا۔ وہ پوری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کون ہے؟ تمہارا شوہر ہے حارث۔ یہ سن کر وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن ناکام ہوئی تھی۔ نو مسز، آج تو ملن کی رات ہے، خلا چاہیے تمہیں؟ ایسے کیسے جانے من؟ میرے دل میں دھڑکنے کے بعد تمہیں آزادی تو کبھی نہیں مل سکتی۔ بڑی شرافت سے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دیں، مگر نہیں مانے۔ اس لیے سہاگ رات تو مجھے مجبوراً سسرال میں ہی منانی پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ حنا کوئی احتجاج کرتی، حارث نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس پر مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی اس کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کب سے جذبات پر بند باندھ کے رکھا ہوا تھا جیسے آزادی ملی ہو۔ حنا کے بہتے آنسوؤں پر بھی اسے پیار آ رہا تھا۔ وہ انہیں بھی اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا۔ اسے ہر صورت آج کی رات حنا کے وجود میں اپنی نشانی پہنچانی تھی تاکہ خلا میں تاخیر ہو سکے۔ اس لیے صبح ہی اس نے حنا کی جان بخشی تھی اور باہر چلا گیا اور وہ روئی جا رہی تھی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر اس نے چادر الماری میں چھپا دی اور دوسری چادر بچھا دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اپنے باپ سے کچھ کہتی تو طوفان کھڑا ہو جاتا، اس لیے وہ چپ ہی رہی۔ لیکن اس دن تیز بخار ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد پیشی تھی لیکن وہ بہت تیز بخار کی وجہ سے نہیں جا پائی اور اگلی پیشی 1 مہینے بعد تھی۔ 10 دن بعد جا کر حنا کا بخار اترا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس وقت حارث کے نام سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ پہلے دھوکے سے شادی کی اور پھر رات کے اندھیرے میں چھپ کر رشتہ قائم کر لیا، صرف اپنے باپ کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے۔ لیکن حنا بھی سوچ چکی تھی کہ اگلی پیشی پر جائے گی اور کہے گی کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن ابھی 25 سے 26 دن ہی گزرے تھے۔ اس کا جی متلانے لگا۔ کبھی بھی کچھ کھاتی تو الٹی ہو جاتی۔ اپنی ماں کو بتانے کی بجائے اس نے جنت سے بات کی اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ کیوں اس شخص کا رشتہ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہتا تھا بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت جنت کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی کنڈیشن کا سن کر جنت کو ذرا تشویش سی ہوئی۔ وہ کہنے لگی پلیز تم میرے گھر آ جاؤ، میں بہانے سے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے گھر میں کسی اور کو کچھ نہیں پتا اس کمینے انسان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ جنت اس کے گھر آ گئی اور وہ بازار جانے کے بہانے اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ جنت کی اور حنا کی باتیں علی سن چکا تھا، اس لیے غصے سے اس نے حارث کو کال کی کہ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا وہ لڑکی میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے بڑی شرافت سے اس کے باپ کو سمجھایا تھا کہ وہ رخصت کر دے تو اس کا باپ نہیں مانا۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی اس سے زیادہ ضدی ہوں، مر جاؤں گا لیکن اسے طلاق نہیں دوں گا۔ علی غصے میں سب کچھ بتا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتا بھی ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے؟ تمہاری حرکت کی وجہ سے اس کو الٹیاں آ رہی ہیں اور وہ اپنے گھر میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ جنت اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ تم جانتے ہو اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو کتنے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اس پر۔ حارث کہنے لگا اس کو الٹی ہو رہی ہے۔ ایک سکون کا سانس تھا جو حارث نے لیا، پھر وہ مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے میں باپ بننے والا ہوں۔ گڈ، شکر ہے اللہ کا، بس یہی فکر تھی مجھے۔ وہ کس ہاسپٹل میں گئی ہے؟ علی کہنے لگا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں ایک لڑکی کی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس اپنی بیوی کو اپنے پاس لانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم بتاؤ وہ کس ہاسپٹل میں گئی ہے؟ علی کہنے لگا میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مت بتاؤ، مجھے پتا ہے جنت بھابی کے ساتھ ہی ہے نا وہ۔ علی تو اسے فون کر کے پچھتا رہا تھا، لیکن جب تک حارث ہاسپٹل میں پہنچا تب تک جنت اس کو لے گھر چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا، وہ پریگننٹ تھی اور اگلے دن پیشی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، بار بار حارث پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ حارث ہاسپٹل میں جا کر اس کی پریگننسی رپورٹ حاصل کر چکا تھا۔ اگلے روز جب پیشی پر آئی تو وہ اسے کہنے لگا میرا حارث سے نکاح ہوا ہے اور مجھے طلاق چاہیے۔ تو حارث کے وکیل نے اس کے سامنے اس کی وہ رپورٹ رکھ دی، ساتھ میں ڈاکٹر کی ہدایات کی سلپ بھی۔ جج نے تو اپنا چشمہ ناک سے اوپر کر کے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگی آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا صرف ان سے نکاح ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر حنا کے والد کہنے لگے یہ جھوٹی رپورٹ ہے، یہ شخص جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے۔ دھوکے سے اس نے میری بیٹی سے نکاح کیا اور ابھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بیٹی تو اسے جانتی تک نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بلڈ سیمپل لیا جائے اور یہ کہا گیا کہ جب تک اس کی رپورٹس نہیں آتی عدالت برخاست نہیں ہوگی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد رپورٹ آئی اور وہی تھا،
حارث سچا ثابت ہو چکا تھا اور اس کے والد بڑی حیرت سے کبھی ہنا کو دیکھ رہے تھے تو کبھی حارث کو۔ وہ ہنا سے کہنے لگے یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس کے والد کا تو جیسے دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اب میں اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دیں، میں ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ بچہ ضائع نہیں کروائیں گے۔ جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اسے اپنا بچہ لے لوں گا۔ یہ سن کر ہنا نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے والد کہنے لگے پہلے یہ بھری عدالت میں مجھ سے معافی مانگے گا، پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن مجھے اس شخص کے پاس نہیں جانا، میں اس کا بچہ اسے واپس نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے والد جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی نہیں سنے گا، وہ بہت بڑی چال چل چکا تھا۔ بھری عدالت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر حارث نے معافی مانگی تھی اور پھر ہنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر گیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ بڑی خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی تک لے کر آ گیا۔ اس گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی چلانے لگا۔ بہرے ہیں آپ، مجھے سنائی نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ مجھے نہیں رہنا؟ آپ انسان نہیں ہیں، جانور ہیں، اور میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور وہ ہنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے کر آیا تو اس کے والدین غصے میں بفرے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ نہیں رہے گی تو میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں اپنے بچے کو در بدر ٹھوکریں نہیں کھلا سکتا۔ اگر آپ کو اپنی بہو قبول نہیں کرنا تو پھر سمجھے کہ بہو کے ساتھ بیٹا بھی چلا جائے گا اور مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ڈیڈ، میں جس کمپنی میں چاہوں گا کام کر سکتا ہوں، پیسہ بھی کما سکتا ہوں، لیکن آپ کی کمپنی ڈوب جائے گی، فیصلے میں آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنا کو اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ وہ کہنے لگا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا کیا کیا ہے جو اپنے شوہر کی بیوی ہونے سے انکار کر رہی ہو؟ تم سے محبت کی ہے، تمہیں پانے کے لیے بس تھوڑا سا جھوٹ بولا ہے، تھوڑا سا دھوکہ دیا ہے، لیکن محبت تو میری سچی تھی، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ 4 مہینے ہم نے باتیں کی ہیں، ان 4 مہینوں میں اظہار محبت تو تم نے کیا بھی ہے۔ یہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اگر تمہارے والد صاحب ضد نہ کرتے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ہنا، اور تمہارا باپ تمہیں خلا دلوانا چاہتا تھا اور میں مر جاتا اس بات پر۔ ہنا کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جا کر لگا تھا، آنکھوں میں عجیب سی طرب تھی، لیکن فوراً سے سنبھل گئی، اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے پیچھے کر لیا۔ وہ کہنے لگا اب بھی یہی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ محبت تم کرتی ہو، میں بھی تم سے کرتا ہوں، تمہیں پوری عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اپنے دل سے تمام نفرتیں اور شکوے شکایتیں دور کر لو، بس یہ یاد رکھو کہ تم مجھے چاہتی ہو، اور اب تم ویسے بھی ہم لوگ ماں باپ بننے والے ہیں، اب ہمیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں پر لگا لیا۔ ہنا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، طلاق تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حارث کا طریقہ غلط تھا لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے والدین بھی پچھلی تمام رنجشیں بھول چکے تھے۔ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ 1 مہینے کا ہو گیا تب حارث ہنا کو اپنے بیٹے کو ارشد صاحب کے گھر لے کر گیا۔ اپنے نواسے اور بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے بھی پچھلی باتیں بھلا دی تھیں۔ حارث نے دوبارہ ان سے معافی مانگی تھی، اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر ارشد صاحب نے دل سے ساری قدوت میں ختم کر دی تھی۔ داماد کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ اپنے آپ کو حارث بدل چکا تھا، اب زیادہ تر شلوار قمیض پہنتا، داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھ چکا تھا اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا تھا، کیونکہ ہنا پڑھتی تھی۔ ہنا کی محبت اسے بالکل بدل چکی تھی، اب بھی وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ وہ 10 منٹ حارث کو نظر نہیں آتی تو وہ بے چین سا ہو جاتا۔ وہ کہتا تھا بس جب میں آفس سے آؤں گا تو میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں بہت زیادہ خوش تھے۔